بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اللہ کو اپنا بنا لو میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی، زندگی عطا کی، صحت عطا کیا اور اس رمضان المبارک کو ہماری زندگی میں داخل فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں ہم کو، انسان کو بہت بڑا مقام عطا کیا۔ انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی، برائی اور بھلائی، فرما برداری اور سرکشی دونوں ہی قسم کی صلاحیتوں کو رکھا اور اس پر انسان کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو سیدھے راستے پر چلے یا پھر برائی کا راستہ اپنائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس انبیاء اکرام کو بھیجتے رہے۔ انبیاء اکرام آتے رہے اور انسان کو حق کی دعوت دیتے رہے، سیدھے راستے پر بلاتے رہے۔ محترم ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی سعادتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ ہم سے پہلے امت جو آئی ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ متقی، تقوی کیا مطلب ہوتا ہے؟ تقوی کا معنی ہے کہ اپنے دل کو برائیوں سے روکنا، اپنے دل کو خواہشات سے روکنا، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا۔ اور روزہ جو ہے یہ سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بندے متقی، پرہیزگار ہو جائیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ سال بھر کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلتوں والا ہے، برکتوں والا ہے اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو محبت اور عطا اور اپنی رضا اور اپنی الفت سے نوازتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو کچھ بھی نیکی کی جاتی ہے اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایسی رات رکھی جسے شب قدر کہتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ محترم ناظرین حضرات، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں روزہ بڑی خاص عبادت ہے۔ اس مہینے میں ہر دن روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے لوگ دوزخ سے خلاصی پاتے ہیں،
یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پورے کرے، یعنی کہ قضا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایات فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کلام پاک کی آیت کا ترجمہ ہم نے آپ کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے بلکہ اس کی قضا کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر کے پاس آ جاؤ۔ صحابہ اکرام سے عرض کیا، منبر کے پاس آ جاؤ، تو تمام صحابہ اکرام آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی پر قدم رکھے اور فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر چڑھے اور فرمایا آمین، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کا تیسرا درجہ چڑھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے تو تمام صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے درود نہ بھیجا ہو تو وہ شخص ہلاک ہو، بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک و تباہ ہو وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور اس نے ان کی خدمت اور اطاعت کے باعث جنت میں داخل نہیں ہوا تو وہ تباہ ہو، بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر آمین فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب بد دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم اپنی مغفرت نہیں کرواتے ہیں تو ہم بھی اس بد دعا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا، خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔
فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسے اس روزے دار کے برابر ہی ثواب ملتا ہے جس نے روزہ افطار کروایا۔ اس سے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والوں کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر نرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کو طلب کرنا ہے۔ اور جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے یعنی کہ حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین حضرات، یہ مہینہ اتنا مکرم اور بابرکت مہینہ ہے اور ہم اور آپ اس مہینے کی عظمت کو، حرمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ کے کاموں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کو کتنا آسانی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں۔ ہم اس بابرکت مہینے کے قیمتی لمحات کو کتنی آسانی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں۔ کچھ برائیاں ہمارے اس معاشرے میں رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے مسلمانوں سے صادر ہوتی ہیں۔ اس رمضان میں ہم ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اتنا سوتے ہیں جتنا کہ سال بھر نہیں سوتے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ سحر اور افطار میں ہمیشہ اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو اس کا نفس گناہوں پر زور دیتا ہے، نفس میں طاقت آ جاتی ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک یاد نہیں آتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو نفس گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ لہٰذا روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد نفس کو، اپنے دل کو کمزور کر کے گناہوں سے بچنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح رات میں لوگ دیر تک جاگتے رہتے ہیں، کھیلنے میں وقت کو برباد کرتے ہیں یا موبائل فون میں یا پھر بازار میں گھومنے میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور اکثر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے وقت برباد ہوتا ہے، ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت برباد ہوتا ہے، یا پھر ریلز چلانے میں وقت برباد کرتے ہیں، اور اسی طرح خواتین پکوان کی ویڈیو دیکھنے میں وقت ضائع کرتی ہیں۔ تو یہ وقت ضائع کرنا بہت غلط چیز ہے۔
اور رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بیان کی کہ اگر ہم اس طرح سے وقت برباد کریں گے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ہم لوگوں کے سامنے اپنے روزے میں بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے روزے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں بہت بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے یا روزہ لگ رہا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ صبر والی عبادت ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، لہٰذا ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اور اگر آپ معاشرے میں نظر ڈالیے تو آپ دیکھیں گے کہ مرد حضرات کا اکثر حصہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے۔ اور ایک بات ناظرین، اگر آپ کو ہماری بات سے تکلیف ہوتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ضروری سمجھتی ہوں بتانا کہ ہمارے مرد حضرات کا اکثر حصہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ واجب کو ترک کر رہے ہیں۔ اور اگر کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تب یہ رکعت کو باندھتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایک رکعت ہونے کے بعد تراویح میں شامل ہوتے ہیں، تب تک بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور یہ چیز گناہوں کا سبب ہے۔ اور ایسا کرنے سے ایک تو دوسروں کی نماز خراب ہوتی ہے، خلل پڑتا ہے۔ امام صاحب، مسجد، روزہ، نماز اور رمضان المبارک، یہ سب کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ مطلب کہ اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ مسجد میں فضول باتیں کرنا گناہ ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اور ایک عالم دین قابل احترام ہوتا ہے۔ حافظ قرآن بہت محنت سے تراویح کی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ کا اس طرح سے فضول باتیں کرنا ان کے ذہن کو منتشر کرتا ہے۔ اوروں کی نماز سے خشوع اور خضوع چلے جانے کا سبب آپ بنتے ہیں، اور یہ گناہ رمضان جیسے افضل مہینے کی بے حرمتی کرنا ہے۔ لہٰذا اپنے دل سے، اپنے نفس سے مجاہدہ کریے اور اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال کر مکمل 20 رکعتیں ادا کریے۔ خواتین، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو نماز تراویح نہیں پڑھتی اور سمجھتی ہیں کہ تراویح کی نماز صرف مردوں کا کام ہے۔ جی نہیں، عورت اپنے گھر میں رہ کر جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتوں کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں۔ اسی طرح ٹی وی سے، موسیقی سے بالکل بچنا چاہیے، اور نامحرم کی ویڈیوز دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسے کام ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رمضان المبارک کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائیں، اور اس ماہ مبارک میں ہم تمام کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔